AQ Events, better than your expectations. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہم جو ہے وہ منتخب نصاب کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کا انتخاب اس طرح سے ہے کہ انسان کے اوپر جو فرائض اللہ تعالیٰ کے دین نے عائد کیے ہیں اس کا مختصر ترین بیان اگر اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو وہ سورۃ العصر ہے، یعنی وہ نجات کی بنیادی شرائط اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر نثار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے اس پر جب غور و فکر کیا تو اس میں یہ جو 4 شرائط یعنی جو لوازم نجات بھی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے حوالے سے، تو یہ مضمون جو ہے یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس سورہ عصر میں جو نجات کی بنیادی شرائط ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مختلف مقامات ہیں قرآن کے، جن کے ذریعے سے ان آیات کی شرح کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم چاہتے اور کوشش یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو اور وہ اللہ کے دین کا وہ تصور ہم پر واضح ہو، اور ان فرائض پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی ضمن میں آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات کا جو ہے وہ پہلا عنوان جو قائم ہوتا ہے وہ تو ایمان کا ہے، بنیادی بات ایمان کی ہے، اور ایمانیات کے مباحث جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ جامع ترین صورت جو ہمیں نظر آتی ہے اور مختصر صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہرحال اتنی لمبی نہیں ہے، 18 اس کی آیات ہیں، سورۃ تغابن، اس کا مطالعہ چل رہا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کو دیکھ لیا ہوگا، آج جو زیر مطالعہ شے رہے گی وہ اس کا دوسرا رکوع ہے جو کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تقسیم یا اس میں آیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ بہت واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہوگا اور یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایمان 2 طرح سے ہے، ایک ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، اور ایک ہے اس کے دل میں بھی جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ حقیقتاً موجود ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں مل کر اصل میں ایمان کی تکمیل بنتی ہے۔ ایک کو آپ کہہ لیتے ہیں قانونی ایمان ہے، فقہی ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ایک شخص مسلمان دنیا میں متصور ہوگا۔ دنیا میں آپ کے پاس اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ کسی شخص کے جو ہے وہ مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا تعین کر سکیں، صرف واحد کرائٹیریا یہی ہے کہ زبان سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا اقرار کر لے، اگرچہ کہ دل میں اس نے جو بھی کچھ کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ جبکہ ایمان کی حقیقت کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے دل میں بھی وہ حقیقت پوری طرح جاگزیں ہو چکی ہو، پوری طرح ایک انسان کے اندر بھی جو ہے یہ حقیقت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، جس کا اصل تو فیصلہ آخرت میں جا کر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے عالم الغیب، وہ ہے جو دلوں کے حال تک جاننے والا، وہ ہے جو کہ انسان کی شعرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، وہ ہے کہ جو اس دن جو ہے وہ پھر اس کے حقیقی ایمان کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ فرمانے والا ہے آخرت میں۔ تو ایمان کی حقیقت تو بہرحال اسی چیز کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ہم سورۃ تغابن دیکھ رہے ہیں، اس کے پچھلے رکوع کو بھی، یا یہ 2 رکوع جو ہے اس کی ترتیب بہت ہی اہم ہے، اس کو دیکھنا، یعنی اگر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں جو ہے وہ 18 آیات ہیں، جس میں 10 آیات پہلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور 8 آیات ہیں جن کا مطالعہ جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ ٹھیک، پہلی بھی جو 10 آیات ہیں، یعنی اس 10 آیات میں سے 7 تو وہ تھیں کہ جس کے اندر جو ہے ایمانیات ثلاثہ کے اوپر بات ہوئی تھی، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ۔
اور اس کی آخری جو 3 یعنی پہلے رکوع کی جو 3 آیات بچتی ہیں 10 میں سے، ان کے اندر جو ہے وہ پھر ایمان کی پرزور دعوت جو ہے وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تو پہلے رکوع کا معاملہ تھا۔ دوسرا رکوع جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ اب ایمان جو ہے وہ کوئی ٹنڈ منڈ درخت کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے ثمرات ہیں۔ یعنی اس جو ایمان یافتہ شخص ہوتا ہے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں لوگ۔ یعنی اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ جیسے ایک درخت ہے، اس کے اوپر جو ہے پھل بوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے اس کا ایمان اس کے باہر سے ظاہر سے بھی برآمد ہوتا نظر آتا ہے، اس کے عمل میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا رکوع ہے اس کی تقسیم کچھ ایسے ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات تو اس کے جو ثمرات ہیں، جو نتائج ہیں ایمان، اگر دیکھنا ہو کوئی کسوٹی ہو کسی کے پاس، آپ اور میں یہ جاننا چاہیں کہ کیا واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنی زبان سے، تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یعنی خود اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی جو آخری 3 آیات پھر ہوں گی، اس کے اندر اب ایمان کے کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک نظریاتی پہلو ہے، اس کا ایک فکری پہلو ہے نا۔ ایمان تو اصل میں فکر اور نظر سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک تو اس کا وہ تعلق ہے، لیکن ایک ہے کہ پھر اس کا عمل میں بھی اظہار ہونا شروع ہو جائے، تو عملی تقاضے بھی ہونے چاہیے۔ عملی تقاضوں کے حوالے سے جو آخری 3 آیات ہیں اس کے اندر وضاحت انشاءاللہ آج ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس مثال کو بھی اپنے ذہن میں اس سے پہلے ہی رکھ لیجئے کہ ایمان جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کوئی ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے وہ اپنی پوری تر و تازگی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس کے ثمرات ہیں جو کہ ظاہر اور باہر میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر آتی ہے اللہ ہی کے اذن سے۔ پہلی بات ہے جو یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، اور جس پر جو ہے وہ غور کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے انسان کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ کھل کر آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اکثر و بیشتر جہاں جو ہے وہ خوشیوں کے معاملات ہوتے ہیں وہاں مصائب بھی اس کو ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کون ہے ایسا انسان جو دنیا کے اندر آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ میری وہ حالت رہی ہے جو کہ خوشی کی رہی ہے، جس میں کوئی مصائب تھے ہی نہیں، کوئی مصیبتیں تھی ہی نہیں جس کو میں نے جو ہے گزارا ہو، بلکہ ہر انسان کو اس کا سامنا ہے۔ تو ایک شخص یعنی جب اس کا سامنا کرتا ہے، اگر وہ ایمان کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس طرح کی صورتحال سے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہونی چاہیے، وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان یعنی ایک غیر مسلم کے سامنے بھی یہ سچویشنز آتی ہیں، لیکن ایک ایمان رکھنے والا بندہ، خالصتاً ایمان، حقیقی ایمان رکھنے والا بندہ، اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ آیت پتہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ الل ٹپ کوئی جو ہے وہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر ایک تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، راضی برضائے رب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے میرے لیے یہ رکھا ہے، اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہے۔ ایک ایمان یافتہ شخص جو ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پہچان اس کے سامنے ہوتی ہے نا۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ اگر ہم 3 صفات کے اعتبار سے بھی رکھیں یہاں پہ سامنے، ظاہر ہے ساری اور بھی صفات ہیں لیکن چلیں 3 کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر شے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اس کا شمار، یعنی اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اس پر نہ آتی، ایسے ہی ہے نا، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ قادر مطلق ہستی پوری طرح موجود ہوتی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم و خبیر بھی تو ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے اور خوب جانتا ہے۔ یعنی اس کے ظاہر باہر کے پہلو انسان سے تو چھپے ہو سکتے ہیں، اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی تو ہے نا، حکمت بھی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ہوتی ہے نا. یعنی حکیم اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی جو کرتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ پر از حکمت ہوتا ہے، وہ کسی خاص پرپس کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ خیر کا ہی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہ ہے وہ اللہ جس کا تعارف اگر ایک جو ہے وہ ایمان یافتہ شخص کو ہوتا ہے اگر، اور وہ اس کو یاد رہتا ہے، تو پھر اس سے لازماً کسی بھی مصیبت چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی ہو، وہ صرف ایک ہی بات جو ہے وہ اس کی زبان پر رہتی ہے کہ اللہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں. اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے خرابی والے کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں اگر اس فائدے کو جاننا اور سمجھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص ہی آج کسی نہ کسی درجے میں، وہ کہتے نہیں ہیں لوگ میں انزائٹی کا شکار ہوں، میں ڈپریشن ہو گیا جی، مجھے اتنی ساری بیماریاں یہ لوگ ذہنی طور پر لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں ان آیات سے، اس آیت سے جوڑ کر دیکھیں تو واقعی جس کے دل میں ایمان کھبا ہوتا ہے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. کتنے ہی بڑی مصیبت اس پر کوئی دنیا کے اندر وارد کیوں نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہوتا. اس کی پریشانی اگر کوئی ہوتی ہے نا تو بس اتنی ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. آپ کو یاد آ گیا ہوگا وہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائے مستضعفین کہلاتی ہے واپسی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یا اللہ، مطلب یعنی اس وقت تو بہت ہی زیادہ ظلم ہوا نا، آپ ان کی ذات کے اوپر اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو اللہ کے سامنے بات رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو بس میں خوش ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس طائف کے واقعے کی تکلیف بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی ہے سن 3 ہجری، ٹھیک ہے، اور طائف ہوا ہے تقریباً کوئی 4-5 سال پیچھے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کیا آپ جانتے ہیں شہادتیں ہوئی ہیں، سارا معاملہ ہوا. اور دنیاوی اعتبار سے تو اپنے قریب ترین ایک بہترین ساتھی تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ مشکل دن تھا، وہ تھا جب تمہاری قوم نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کیا تھا. طائف کا دن جو ہے یاد تو تھا وہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت کس چیز کو دی تھی؟ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بندہ مومن کا کردار اصل میں ہاں وقتی طور پر بندہ مومن کے اوپر بھی ظاہر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر اس کا اظہار نہیں بدلتا، یا لیکن بہرحال وہ بہت وقتی سے ہی ہوتا ہے، بس اتنی دیر تک کا ہی ہوتا ہے جس میں وہ فوراً اسی بات کو ریلائز کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں بہت بہتری ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت مجھ تک پہنچی ہے اس کے اندر جو ہے خیر ہی خیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. وہ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کو پریشانی ہے کہ مال نہیں ہے تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اگر مال ہو اور آپ قارون بن جائیں پھر کیا ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اوپر معاملات اپنے فضل و کرم سے کچھ اسی طرح کے رکھے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویزیبلٹی میں نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق اور علیم اور خبیر اور حکیم ہستی ہے جس کے علم سے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے دنیا کی کسی بھی مصیبت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو باذن اللہ ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ گریٹر پلان میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے، اور بندہ مومن کے لیے ہوتی ہی خیر ہے. ایک شخص بہت بیمار پڑ جاتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ جنت کے درجات اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جو تکلیفیں اس پر پڑتی ہیں وہ اس کو فائدہ دے دیتی ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ کیفیت صرف بندہ مومن ہی کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. جب اس پر جو ہے وہ کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور وہی ہے کہ جس پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات پہنچتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے.
اور ان دونوں چیزوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو نقصان کہاں پہ ہے؟ کوئی ہے نقصان؟ آخرت میں جا کر یہ سارا اجر اس کے کام آنے والا ہے. نقصان کدھر؟ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اس عظیم اور علیم ہستی کے نزدیک دنیا میں یہ ساری چیزیں گزار کر جب بندہ مومن آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو ایک کامیاب انسان وہی ہے جو بہرحال ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے زندگی گزاری. تو بڑی بنیادی بات ہے جس کو یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور پھر یہ کہ اسباب ہوتے ہیں تو لیکن کوئی مسبب الاسباب بھی تو ہے نا پیچھے. آپ نے تو ایک سبب اختیار کیا لیکن اس سبب کو انجام تک آپ نہیں پہنچاتے، وہ اللہ کی ذات ہے جو پہنچاتی ہے. تو اللہ کی ذات جیسے پہنچاتی ہے آپ اس کو ویسے ایکسیپٹ کریں، ویسے قبول کریں. یہ ہے بندہ مومن کا جو ہے طرز عمل. یہ ہے وہ تسلیم و رضا جو کہ ایک بندہ مومن کے اندر جو ہے وہ ہر حال میں کھڑی رہتی ہے. اس پہ جو کچھ لوٹتا ہے لوٹے، وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. نتیجہ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں. اللہ نے اس کو دیا تھا، اللہ نے اس سے لے بھی لیا تو کیا ایسی پریشانی کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا، اس آیت کے تحت ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. یہی ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرسکون کر دیتے ہیں. ایمان امن سے بنا ہے نا، اور اس کا مسکن دل ہے. تو دل کا سکون بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. آج دنیا دیکھیں اس دل کے سکون کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تو کوئی کسی کے نام پہ، یعنی شیطانی سارے رستے پکڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے دے گا. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رستے پر چلو، میں تمہارے جو ہے وہ دکھ درد جو ہے وہ میرے ہیں. پھر جس کا ولی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ذرا سوچیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یہ ایسا حقیقی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، اس کو جما دیتا ہے اس ایمان پر. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے. یہ غیب کی جو بات ہوتی ہے نا انسانوں کے ذمن میں ہوتی ہے. اللہ کے پاس تو کوئی غیب، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اگر آپ ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں پھر کیا پریشانی. ایک چیز جو بندہ مومن کے نقطہ نظر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں. اب اس میں اپنی حالت کو بھی جانچیں لازمی کہ کیا ہم ایک ایسا ایمان حقیقی ہولڈ کرتے ہیں جو کہ اس طرح کا نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھتا ہے، یا یہ کہ ہم شور شرابہ مچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، یا اور طرح کے معاملات پکڑتے ہیں جبکہ ایسی کوئی صورتحال کا ہمیں سامنا ہو. اس کے بعد فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. یہ دوسری بات ہے جس کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے. اب بندہ مومن کا جو ہے وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کہ غیر ارادی طور پر ایک انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کا ارادہ جو ہے وہ آ کر بیٹھتا ہے. اور اطاعت وہی چیز ہے جو کہ انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے. اس کے سامنے کوئی اللہ کی بات آتی ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، تو اب اس کا ارادہ ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کی روش اختیار کرے اور اطاعت کے پیچھے لگ جائے، یا یہ کہ اس سے کفر کی یعنی ناشکری کی روش کو اختیار کرے اور دوسری طرف جو ہے وہ نکل جائے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور خاص کر اس میں رسول کی اطاعت جو ہے اور اللہ کی اطاعت یہ وحدت کے طور پر ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کامل اللہ تعالیٰ کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ، تو اطیعوا اللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے اطیعوا الرسول. کیونکہ مخلوق میں سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں گے. اگر محض بات کر دی جائے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو چنا جنہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی کیسے کی جاتی ہے. اب ایسے آپ اطاعت کریں گے تو یہ اللہ کی اطاعت، یہ ہے اس کی وضاحت. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے اور نہ کرنے سے فائدہ صرف آپ کا اپنا ہے. اس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کا تو نہ تو فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یہ آپ کو بات عجیب لگی ہوگی، فائدہ لیکن ہے ایسے ہی. اس کی مثال یہ ہے کہ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دے.
اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے نا، بہت عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اور اس سے کیا اضافہ ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو احتیاج تو نہیں ہے نا اس چیز کی، اللہ محتاج تو نہیں ہے لوگوں کی اطاعت کا۔ یہ آپ اور میرے لیے ہے کہ ہم وہ اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی، اور نافرمانی کریں، سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی ذات کو کون سا نقصان پہنچتا ہے اس سے؟ وہ لوگ ہی ہیں جن کو وہ نقصان پہنچے گا۔ اور یہی معاملہ رسول کا بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت کریں گے، اپنے ہی بینیفٹ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، اپنی آخرت ہے جس کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم روگردانی کرو گے یعنی اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو محض پہنچا دینا ہے واضح طور پر، یعنی صاف صاف طور پر تمہارے سامنے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی دن رات کے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنی جو ہے وہ آپ کہیں کہ انفرادی زندگی سے بھی اور اجتماعی زندگی سے بھی، ان سارے پہلوؤں سے تمہارے سامنے اپنا ایک اسوہ رکھ دینا ہے اور اس کو کھول کر بیان کر دینا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اب اگر تم اس کو اڈاپٹ کرتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرتے تو رسول کے ذمے صرف یہ تم تک پہنچانا تھا واضح طور پر، اور وہ پہنچا کے جا چکے۔ تو اس میں ایک شان بے نیازی بھی ہے، آپ دیکھیں۔ اور بندہ مومن کے لیے جو اس کے اندر پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت ایسے نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ مطلب آپ سمجھے کہ وہ اب پھنس گیا کسی جگہ پہ، ایسے نہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے گویا اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور نہ صرف گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھ کر گویا اس کے لیے جو ہے وہ کام کرے۔ کیا صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ ہے بندہ مومن کی جو کیفیت ہے جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے، ایک دوسرے تقاضے کے ساتھ۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا تسلیم و رضا، اور دوسرا ہے اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ الہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں اہل ایمان صرف اسی کی ذات پر۔ یہ تیسری اصلاح ہے، یا تیسری چیز ہے، یا وہ تیسری چیز ہے جو کہ ایمان حقیقی کا لازم نتیجہ ہے جو کہ بندہ مومن کے اندر برآمد ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دنیا میں وہ تگدو بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، دن رات بھی ایک کرتا ہے، جو بھی کچھ وہ کرتا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے اس کا کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل وہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اونٹ کو باندھ دینے سے بس اس کی حفاظت ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں، نتائج مختلف کیوں نکلتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ توکل جو ہے آپ کو اللہ پر کرنا پڑے گا۔ اللہ ہے کہ کسی نتیجے کو توڑ پہنچا دے، اور اسی سے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں دوسری طرز عمل سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اب دن رات محنت کرتا ہے تو آخر میں وہ قارون بن جائے، میری محنت تھی جی، میرا مال ہے، لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ کیوں لگاؤں بھائی؟ میں نے محنت کی ہے۔ جبکہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس بات کو لا محالہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میری محنت، میرا سب کچھ، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس سے لازمی عاجزی برآمد ہوتی ہے۔ مثال مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاتح ہیں جو کہ ایک عظیم یعنی فاتح ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ فتح مکہ کے وقت 10,000 کا لشکر ہے جو کہ ادھر انٹر ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے بار بار سر ٹکرا رہا تھا، یعنی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کہنا کیا تھا؟ آپ کہتے نظر آتے ہیں، یا اللہ تنہا تو نے جو ہے وہ ان کفار کو شکست دی، تو واحد اور اکیلا ہے کہ جس نے جو ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ حقیقت حال تو مختلف ہے نا جو کہی جا سکتی ہے،
میں نے کیا جی، میرے ساتھی تھے سارے، ہم ملے اور ہم نے یہ کام کیا. نہیں. بندہ مومن کا نقطۂ نظر یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ بے تیغ کیوں لڑ لیتا ہے؟ یعنی بعض چیزیں عقل سے بھی فارغ ہو جاتی ہے نا. بدر میں جب مسلمان نکلے ہیں تو اب ان کے پاس جتنے اسباب تھے انہوں نے لگائے، اور وہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. یعنی ادھر سے تو کیل کانٹے سے لیس آ گئے تھے نا، اور 1000 کی تعداد میں آ گئے تھے. ادھر سے یہ 313 تھے، تو اب ان کے پاس اپنی جانیں تھی لگانے کے لیے. یعنی کبھی آپ اس کو سوچیں تو عجیب ہی سا محسوس ہوتا ہے. مطلب ایک بندے نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، باقی ادھر سے سارے آ رہے ہیں سب کچھ لے کے، اور گھوڑے شوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ اللہ پر بھروسہ. اب یہ ہے توکل اللہ، کہ اللہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے ہم لگائیں گے. اور جب انہوں نے اللہ سے یہ سودا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے اللہ پر توکل. بندہ مومن کا بھروسہ اور توکل ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. وہ کسی دوسرے پر جو ہے اس کا یہ والا توکل اور یہ بھروسہ نہیں ہو سکتا. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے، 5 چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، بے شک تمہاری ازواج میں، تمہاری بیویوں میں، یا بیویوں کے لیے شوہروں میں. زوج کا لفظ جو ہے نا اسپاؤس، یہ انگلش میں، یا زوج کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ مرد کے لیے خاتون اور خاتون کے لیے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، کہ بے شک تمہارے لیے جو تمہارا جوڑا ہے اس میں، اور تمہاری اولاد یہ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے. کہا یہ عدو کا لفظ جو ہے دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ نکال کے کہیں سے لانا پڑے. وہ تمہارے دشمن، ان میں سے کچھ، سارے نہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ، تو کہا کہ ان سے محتاط رہو، چوکنے رہو، الرٹ رہو. اب کس چیز کے دشمن ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہاں سے، اس سے پہلے کی جو چیزوں کا تعلق ہے وہ انسان کی انفرادی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. چاہے وہ مصیبت پہنچ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بندہ مومن کا طرز عمل یہاں واضح کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ یعنی توکل کرنا ہے تو ظاہر ہے خود اس کی ایک اپنی ذاتی کیفیت ہے جس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. اور تیسری چیز ہے اطاعت بھی کرنی ہے تو خود ہی کرے گا نا. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک اجتماعیت کا بھی حصہ ہے. یعنی دیکھیں نا، دنیا میں جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک یونٹی ہے. پھر یہ کہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بیوی بچے ہیں. پھر یہ کہ اس سے آگے نکل کر آئیں تو پھر اس کی جو ہے وہ کوئی محلہ ہے، کوئی قوم ہے، کوئی قبیلہ ہے. اس سے آگے بڑھیں وہ کوئی ملک اور ریاست بنتی ہے. اس سے آگے بڑھیں انسانیت ہے. یہ ساری چیز ہے. اس سارے سرکل میں جو انسان کو فطری طور پر محبتوں میں سب سے زیادہ، ایک انسان کی محبت جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، بہرحال اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو. دشمن کیا ہیں؟ دشمن یہ ہیں کہ وہ آخرت جو ہے وہ تم سے غافل ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے دھندے تم ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اللہ کو راضی کرو یا نہ کرو اس کے پیچھے لگتے ہوئے، ان کے پیچھے لگتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لیتے. تو چکنے رہو. یہ محبت تو رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ فطری تقاضا تھا، کیونکہ تمدن اور تہذیب اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بھئی اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہی نہ ہے سب، تو اتنا ککیڑ مول کون لے؟ خود سوچیں. یعنی ایک انسان جو ہے انفرادی زندگی گزارتا ہے تو فرض کریں ₹1,00,000 تنخواہ کما رہا ہے وہ، مثال کے طور پر ₹1,00,000 اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر جو مرضی کرے. اب آگے بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، خرچے بھی ہے، مہنگائی بھی، کون ککیڑ مول لے؟ اللہ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے محبت رکھی، اس کے بغیر یہ سسٹم چلتا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ محبت جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دن رات ان کی خدمت کے لیے بس وہ محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ کے حق کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو وہ بھول جاتا ہے. اس سے چوکنے رہو. یہ نہ ہو اپنے بیوی کی جو ہے وہ آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہو، وہاں اللہ ہی کے حکموں کو جو ہے تم نے پسے پش ڈال دیا ہو، یا اولاد کی فلاح کے لیے تم نے جو ہے وہ مطلب ہر طرح کے حرام میں منہ مار دیا ہو. کیا کریں جی، وہ گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا، یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی الرٹ رہو. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تم نے اکیلے اللہ کو فیس کرنا ہے. بھائی قبر میں آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ تو نہیں اتریں گے نا, اکیلے آپ نے اللہ کا سامنا کرنا. اس کو ذہن میں رکھو, اس کو ذہن میں رکھو, اس پر کمپرومائز نہ کرو, اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھو, ہر حال میں سامنے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے, احمق ہے وہ شخص کہ جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا. اب یہ دوسرے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو بیوی بچے ہی ہیں بھائی. باقی کس کی دنیا؟ آج تو ویسے ہی آپ دیکھ لیں دوسرے کی دنیا ہم کیا بنائیں گے. اپنے بیوی بچوں, انہی کی آسائشیں, انہی کے پیچھے اگر ہم بھولتے ہیں تو کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. حالانکہ بھیجا کس نے, دیا کس نے تھا؟ وہ بیوی بچے آئے کہاں سے تھے؟ اللہ نے دیے تھے نا. وہی ہے اللہ تعالیٰ جو آگاہ کر رہا ہے کہ پھر تم اس میں آگاہ رہو, الرٹ رہو. لیکن بہت ہی خوبصورت بیلنس اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں. ایک طرف فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں, یعنی دشمن اس سینس میں, مطلب آگاہ رہو, تم نے چکن ہے. اب ایک اس سے رویہ ڈیولپ ہو سکتا ہے نا, یعنی آیت کا یہ حصہ کوئی پڑھ لے تو اب گھر میں وہ یوں انٹر ہو گئے بس یہ سارے دشمن ہیں میرے, اور اس سے نتیجہ کیا نکلے کہ آپ کی کردار میں وہ سختی آ جائے. انسان جو ہے یعنی قدم قدم پر آپ کو گھر کے اندر تو پرابلمز نظر آ رہے ہوں گے نا, جو کہ اس آخرت کے حوالے سے بھی خطرناک ہوں گے. اب ڈنڈا لے کے جو ہے وہ مولوی صاحب پھر رہے ہیں کہ جی یہ بھی سیدھا ہونا چاہیے اور وہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. اس کو بیلنس کرتا ہے قرآن, اور وہ یوں کرتا ہے, یعنی بڑی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم جو ہے وہ درگزر کرو, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کرو, وَتَغْفِرُوا, یہ 3 الفاظ ہیں, اور بخشش جو ہے ان کو بخش دو, مطلب اگر یہ کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بڑی زبردست اپیل ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور رحیم ہے نا. تم کتنی نافرمانی اللہ کی کرتے ہو, صبح سے لے کر اللہ کو رات تک ناراض کرتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیند تم سے نہیں کھینچتا. صبح سے لے کے رات تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان نافرمانیوں میں لگتا ہے, انسان کو بھوکا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ, معاف کرتا ہے نا انسان. یہ ساری جو صفات وہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ کرو, وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود کر کے دکھاتا ہے نا. تو گھر کی زندگی ایسے نہیں چل سکتی. گھر کی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ تربیت اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو چلنے کے لیے وقت دینا ہوتا ہے. یہ ایک دم نہیں سیدھی ہو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. گویا اس وقت کو دو, ادھر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعفو, تغفرو, یعنی اور وہ اس میں خاص طور تصفحو کا جو لفظ ہے, تصفحو صفحہ کیا ہے؟ یہ صفحہ ہے نا. اب اس طرف جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف تو نظر نہیں آ رہا نا, یہ چشم پوشی ہے. یعنی آپ اس کو ابھی فی الحال اگنور کر رہے ہیں. ایک حکمت کے تحت آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ایک طریقے سے ٹھیک ہوتی ہیں وہ چیزیں. اس میں نرمی ہے, اس میں شفقت ہے, اس میں بہترین کردار ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے, ایک عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے بہرحال وقت چاہیے ہوتا ہے. اور گھر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ اس اصول کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو پھر دنگا فساد ہی چلے گا, گھر کے اندر چلے گا. تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر جو ہے نا پوری طرح قائم رکھو. یعنی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں وہاں پہ بات بالکل فرق ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات 10 قسم کی جو ہے پرابلم اللہ بھی تو معاف کر رہا ہے نا تمہیں. تو تم بہرحال مطلب چیزوں کو جو ہے نا بیلنس لے کر چلو. منزل مقصود یہی ہونی چاہیے تمہاری سب کی کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن بہرحال انسان ہو, اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں, تو پھر گھر کے اندر چلنے کا ایک طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے. اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور دیکھو یہ جو تمہارے مال ہیں اور یہ تمہاری اولادیں ہیں یہ فتنہ ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس وہ ہے جو کہ اجر عظیم ہے, بہت بڑا اجر ہے. کیا مطلب؟ فتنہ کہتے ہیں اصل میں کسوٹی کو. کسوٹی وہ شے ہوتی ہے جس سے سونے کو جو ہے نا وہ جانچا جاتا ہے کہ یہ خالص ہے کہ نہیں ہے. تو گویا اس سے اللہ تعالیٰ جانچتا ہے ایک انسان کو. اگر اس کے پاس اولاد آئی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا. اور مال آیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں اپنا فضل قرار دیتے ہیں نا, یعنی جس کو اللہ دیتا ہے. فضل اس معنی میں نہیں ہوتا جس طرح آج ہم نے لکھ کے لگا لیا ہوتا آج من فضل ربی, یہ مطلب نہیں, وہ آزمائش ہے. وہ تو فتنہ ہے نا, فتنے کا مطلب آزمائش ہے. یعنی یہ مال اور اولاد دیکھ کر گویا اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے بندے بنتے ہو کہ نہیں بنتے. دنیا دیکھیں, دنیا ہر حال میں آزمائش ہے, اس کو ذہن میں رکھیں.
بندہ مومن کو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اس کا آزمائش کا نتیجہ نکلنا ہے تو آخرت میں نکلنا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں اجر عظیم ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو تمہیں علائق دنیاوی اور یہ جو مال و اسباب دیا گیا ہے، وہ علائق دنیاوی کا ذکر پچھلی آیت میں ہو گیا، اور یہ مال و اسباب، یہ مال و اسباب اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی طرف تمہارا رخ ہو، اور ان چیزوں اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گویا تم اس آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ تبھی تو یہ امتحان ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انسان سے ہٹ جائیں تو آزمائش کیسی؟ آزمائش تو بنتی اس طرح سے ہے نا، یعنی آپ کے لیے پریکٹیکلی کچھ چیزیں ایسی کریٹ کر دی جائیں جو کہ آزمائش کا ذریعہ بنے، تب وہ آزمائش رہتی ہے نا، ورنہ تو پھر کوئی آزمائش ہی نہیں ہے۔ ایک اندھے سے اس کی آنکھوں کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کی ٹانگیں نہیں ہیں تو اس سے ٹانگوں کا سوال کیسے ہوگا؟ تو یہی بات ہے کہ اولاد ہے تو اولاد کا سوال ہے، مال ہے تو مال کا سوال ہے، یہ آزمائشیں ہیں۔ اب اللہ جاننا یہ چاہتا ہے یہ جو مال تمہیں دیا گیا تم لگاتے کدھر ہو، کیسے لگا دو، حلال کماتے ہو حرام کماتے ہو، لگاتے اس کو کیسے ہو، اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اس کے اندر معاملہ رکھتے ہو۔ اور اس میں بھی یہ بات رکھیں کہ چاہے مال ہے اور اولاد ہے، توکل ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ لوگ توکل کر لیتے ہیں مال پہ، لوگ توکل کر لیتے ہیں اولاد پہ، اور پھر بیڑا گرک ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا اجر عظیم کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ بھی تو ڈپریشن ہوتی ہے نا، ایک انسان کہتا ہے جی میری اولاد ہے جی، اب کیوں جاتے ہیں لوگ بیٹا کیوں جاتے ہیں؟ ایک وقت میں بڑا ہوگا جی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ بنتا نہیں ہے، اب پریشانی۔ ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ عمر کے آخری حصے تک پہنچے ہوئے، بینکوں کے اندر پیسہ جمع کیا ہوا اس پر سود کھا رہے ہیں، اب ان کی توجہ دلائی جائے بھائی نہیں ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا تھا اپنے یعنی وہاں پر جو ہے علماء یہود سے یا اپنی حواریین سے کہا تھا بلکہ کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، مال اس جگہ لگاؤ جہاں نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے اور نہ ہی جو ہے اس کو کوئی جو ہے وہ چور ڈاکو پڑتے ہیں، یعنی وہاں آسمانوں پر، یعنی اللہ کی راہ میں لگاؤ، ادھر لگاؤ۔ اور دیکھو میں تمہیں سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے۔ تو اپنا جو مال اور اچھا اولاد کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کامیاب یعنی ادھر یہ توقع انسان کو چھوڑ دینی چاہیے، انسان کو خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک جملے سے سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ہم جانتے ہیں اس بات۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا نا، یعنی ولی بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اچھی طرح جان لو میرا ولی اللہ ہے۔ یعنی بندہ مومن کا ساری توقعات، سارا کچھ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہر حال میں جان لینا چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو کر اب آخری 3 آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ عملی مظاہر جو ہے وہ مزید بتا رہے ہیں، جس میں پہلا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اچھا یہ آیت جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ تغابن جہاں سے شروع ہوئی تھی نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر کیا نا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ۔ ان آیات میں اسی ترتیب سے 3 تقاضے ہیں جو سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ وہاں پہلے ایمان باللہ، اور یہاں پر پہلا کیا ہے، یعنی کہا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا تقوی کس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا خاردار ایک رستہ ہے جس میں چاروں طرف جھاڑ جھنکار لگی ہوئی ہے اور آپ اپنا دامن بچاتے ہوئے اس میں سے گزر رہے ہیں، یہ ہے تقوی کی روش۔ کیا مطلب؟ ایک دنیا ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نافرمانی ہے اور وہ خاردار وہ ساری چیزیں گناہ ہیں جو کہ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ایک بندہ مومن اس کے درمیان میں سے اپنے ایمان کو بچاتا ہوا آخرت میں پہنچتا ہے۔ یہ ہے تقوی کی روش۔ تو تقوی جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، جگہ جگہ ذکر کیا ہے، یعنی بچنا۔ اور تقوی کے اندر ایک ڈر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، عموماً آپ نے ترجموں میں دیکھا ہوگا، یعنی ڈرنے کا مفہوم اس میں بہت واضح کیا جاتا ہے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ ڈرنا کیسا ہے؟ صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، معذاللہ وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب آپ کوئی خطرناک سی چیز سے بھی تو انسان ڈر جاتا ہے نا، کوئی شیر ہے جس سے ڈر گیا، ایسی بات نہیں ہے۔
بلکہ یہ ڈر ہے اس محبت کے چلے جانے کا. ایک شخص جس سے آپ محبت کرتے ہوں، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی محبت مجھ سے دور نہ ہو جائے. یہ وہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ میرے سے، یعنی میرے لیے محبوب ہستی کوئی نہیں ہے. کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی محبت مجھ سے نہ چھن جائے. میں نے اس کو اپنا محبوب حقیقی بنایا ہے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے وہ تقویٰ کی روش. اب ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہونے کے لیے اب بچے گا نا وہ. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا اس سے وہ بچے گا. یہ جو بچنے کی روش ہے نا پھر اللہ کی اس محبت میں، یہ ہے تقویٰ. اور پھر کہا کہ تقویٰ اختیار کرو مستطعتم، جتنا کہ تم میں تقویٰ کرنے کی استطاعت. اب اس میں بھی بعض لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں. یعنی وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے جی کہ یعنی دنیا کے معاملے میں ایکسلریٹ کریں گے، کہاں سے کہاں پہنچیں گے، بلڈنگیں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، عربی گرامر آ گئی، کوئی اور آ گیا، کوئی دین کی بات آ گئی، کوئی آیا نہیں. بہت مشکل ہے جی، سمجھ ہی نہیں آتا، بڑا مشکل مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم اپنی صلاحیتیں نہیں لگا رہے ہوتے. مستطاعتم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دے، بلکہ اپنی، کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جان نہیں ماری؟ دیکھیں آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنا آؤٹ آف باڈی نہیں جا سکتے، نکل کے جتنی استطاعت ہے نا اس سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن اپنے آپ کو یہ تو جسٹیفائی کرے نا کہ میں نے جو ہے وہ پورا ہی لگایا ہے اپنا سب کچھ. اپنے آپ کو دھوکہ تو نہ دے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر یعنی وہاں ایمان بھی رسالت کا ذکر تھا پھر دوسری، اور یہاں پر پھر فرمایا واسمعوا واطیعوا، یعنی سنو اور اطاعت کرو. یعنی جو اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں اب ان کو سنو، اور جو تمہارے سامنے بات آ جاتی ہے اس کی اطاعت کرو. ایک چیز اطاعت کے ضمن میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جس سے بہت غلط فہمیاں کریٹ ہوتی ہیں. بھئی اطاعت اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ آپ اور میں کامن گراؤنڈز پہ ہیں اب اطاعت ہے، ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اطاعت اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ظہر کی نماز مجھے اچھی لگے، یعنی ظہر کی نماز میں پڑھ سکتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس کے لیے چلا جاتا ہوں. تو فجر کی نماز اب وہ میری طبیعت پہ گراں گزرتی ہے نا. یعنی اطاعت کا پتہ ہی وہاں پہ چلتا ہے جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوتی، یا اطاعت کا پتہ ہی وہاں پہ چلتا ہے جہاں آپ کو کسی چیز کی اچھا ضروری یہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو سارے احکامات کی کوئی حکمت، کوئی لاجک ملی جائے. تو اطاعت کیا ہوگی؟ انسان پھر بھی مانے کہ میرا رب سچا ہے، میرے رسول سچے ہیں، انہوں نے جو مجھے چیز دی ہے اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے. مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اطاعت کا اصل میں پتہ چلتا ہے تب جہاں پر ایک انسان وہاں اس میں دوسری طرف جا کر کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بیوی کو جو شوہر کی اطاعت کا کہا گیا ہے یا والدین کی اطاعت، وہ بھی انہی معنوں میں ہے نا. یعنی اچھے پہ تو سبھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جہاں وہ کہے ایک شخص جو ہے وہ باپ کہے جی کہ آئس کریم کھانی ہے، ہاں جی کھانی ہے، اچھا وہاں سے لے کر آؤ، اب مسئلہ ہو گیا جی، اب وہ اٹھا نہیں جا رہا. تو اطاعت کا اصل حقیقی مقصد اور معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ساری چیزوں کو ماننا شروع کر دے پوری محبت کے ساتھ، اور سنے اور مانے اور تسلیم کرے اور آگے بڑھے. اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ادھر ایمان بالآخرہ اور یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اصل میں دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جس میں انسان پڑھ کر جو ہے اپنی آخرت کو بھولتا ہے وہ مال ہے. اچھا ویسے تو یہ خیر، یہ جو کہا جا رہا ہے نا انفقوا خیرا لانفسکم، انفاق میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، گویا سب کچھ لگا دو اللہ کی راہ میں. قرآن میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ صدقات اور ایتائے مال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یتیموں کے اوپر خرچ کرنا اور باقی چیزوں پر خرچ کرنا. لیکن جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی نا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، یہ اس کے لیے خاص ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کو یہاں پر واضح کرنا ضروری، کیونکہ اس سے آگے پھر وہ بات آ رہی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو کوئی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے کہ جو پھر فلاح پانے والا ہے. یہ نا انسان جو جمع کرتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہی وہ جی کا لالچ ہے نا، جس کے اندر پڑھ کر جو ہے وہ اپنے حقوق و فرائض کے اندر غفلت برتتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یہ سوچو دیا کس نے تھا، تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا، تمہارا اپنا تو نہیں تھا، جس نے دیا تھا وہی تم سے تقاضا رکھتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو دو آگے.
اور اسی میں تمہاری فلاح ہے. اور کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور دیکھو اگر تم جو ہے وہ یعنی اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا تو کیا ہوگا، یضاعفہ لکم، تو وہ تمہارے لیے دگنا چگنا کر دے گا اس کو، ویغفر لکم، اور دیکھو تمہیں بخش بھی دے گا. یعنی جو تم خالصتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ اللہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ وہ آخرت کے دن جو ہے تمہیں لوٹا کر جو ہے وہ دگنا چگنا کر کے جو ہے وہ 700 گنا بلکہ بلا حساب جو ہے وہ تمہیں دے گا. دنیا میں لوگ سود کے پیچھے، جو کہ حرام اللہ نے ٹھہرایا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں دگنا چگنے کے چکر میں، اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے دگنا چگنا، وہ اس کا بیڑا گرک ہی کرتا ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ وہ رستہ بتاتے ہیں جس سے دگنا چگنا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی یعنی شان کے مطابق ایک انسان کو دیتے ہیں. تو انسان اس کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے، جس کی طرف ترغیب یہاں پر دلائی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دگنا چگنا کرتے ہیں، بلکہ معاف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں اس کو. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے. دنیا میں کبھی بھی ایک شخص وہ قدر نہیں کر سکتا جو اللہ کرتا ہے، اور ایک شخص کے اندر وہ بردباری نہیں ہو سکتی جو اللہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے، جانتا ہے جو کہ غیب میں چھپا ہوا ہے، اور وہ جو شہادہ یعنی وہ جو کہ ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ چھپے اور غیب کا سب کا اور ظاہر کا سب کا جاننے والا ہے. اور فرمایا العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اس بات کو، ساری باتوں کو یہاں پہ لا کے کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ وہ سارا طرز عمل ہے جس کی طرف تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے، اس کو قبول کرو، اور اس کے ذریعے سے جو بھی معاملات تمہیں درپیش ہو رہے ہیں اللہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو. اور اگر نہیں کرتے تو پھر تھریٹ بھی ہے کہ وہ غالب بھی ہے، وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑے، اور اس میں بھی اس کی حکمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے یہ کردار جو ہے وہ پھر سامنے پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.